خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہوئے اس کے حضور جھکنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان راستوں پر چلنا بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. جتنی بھی ہم کوشش کر لیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ان افراد میں شامل ہو جو تقوی پر چلنے والے ہوں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور مخلص اور متقی گروہ میں شامل کرے. اور یہ متقی گروہ کون سا ہے؟ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں. اب بیعت کے موافق کا مطلب یہ ہے جو بیعت کی شرائط ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہوئے اس متقی گروہ میں شامل ہو جائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی حقیقت کو سمجھنے والا ہو جس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے. کبھی اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل اور اناؤں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے صرف نظر کرنے والے نہ ہوں. دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوں تاکہ ہماری نسلیں بھی ان پر چلتے ہوئے ان راستوں پر چلتے ہوئے ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہوں. اور جو اس ذریعے سے جو ہمارے ذریعے سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کریں وہ بھی اپنے محسنوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں جنہوں نے انہیں احمدیت میں سے متعارف کروایا اور اس کی وجہ سے وہ احمدیت میں شامل ہوئے. انشاءاللہ تعالی جماعت نے تو پھیلنا ہے اور پھلنا ہے. ہم گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جماعت میں ہر سال لاکھوں شہید روحوں کو شامل کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نئے شامل ہونے والوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے اور احسان مند اور شکر گزار بنائے. جوں جوں جماعت کی تعداد اور مضبوطی بڑھ رہی ہے حسد کی آگ بھی اس طرح ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے پہلے بھی کئی دفعہ میں اظہار کر چکا ہوں کئی موقعوں پر. ہمیشہ مخالفین جماعت کے بارے میں یہی سوچ رکھتے رہے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جماعت تباہ ہو اور یہی سوچ رکھتے تھے اور انتظار میں ہوتے تھے کہ دیکھیں جماعت اب تباہ ہوئی کہ اب تباہ ہوئی اور یہی ہمیشہ شور مچاتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیشہ بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ اب بھی ہماری پردہ پوشی فرماتے ہوئے اپنے فضل فرما رہا ہے, ان کو ہمیشہ فرماتا رہے اور دشمن کا ہر وار ناکام و نامراد ہوتا رہے. یہ سب کامیابیاں جو جماعت کی نظر آتی ہیں ہمیں اور دشمن کو بھی اب نظر آ رہی ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے اور اس وعدے کی وجہ سے ہمیشہ آپ نے جماعت کو تسلی دلائی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے متبعین پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عروج ہی عروج ہوگا, لیکن یہ خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو. خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. سو یہ بات ابھی پوری ہونے والی ہے.
فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ اول گروہ و ربا کو اپنے لیے منتخب کیا کرتا ہے اور پھر انہیں کامیابی اور عروج حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے، امیر تو یہ ضرور ہوں گے، لیکن افسوس تو اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دنیا سے غافل نہ ہو جائیں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔ بس یہ ہے اصل فکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی۔ عروج تو جماعت کو حاصل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس عروج کی حالت میں پھر دنیا کو کہیں دین پہ مقدم نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اپنی جماعت سے متعلق خواہشات اور توقعات ہیں ان کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس برائی سے بچا کر رکھے جس کے بارے میں آپ نے فکر کا اظہار کیا ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کی دعاؤں کے وارث بنتے رہیں، اللہ کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔